أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد المنفرد العزيز الجبار الكبير الذي حمده عز للحامدين وذكره شرف للذاكرين وشكره فوض للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين وبابه مفتوح للطالبين وآياته برهان للناظرين وكتابه تذكرة للمتقين ورحمته قريب من المحسنين والصلاة النامية الباقية الدائمة على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي حبيب إله الأعلمين وأشرف الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما على وارث خلافة الإلهية والشريعة الخاتمية صاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد ما دامت السماوات والأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صلوات. لائق احترام عزیز برادران ایمانی، سورہ حدید سے 25 نمبر کی آیت الحمدللہ آپ شب اول سے شروع سماعت کر رہے ہیں.
اس کا اجر و ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ اور ابتدائی شبوں میں نے اس کا ترجمہ بھی کیا، اور چونکہ ترجمہ کئی شبوں میں جاری رہا ہے، اس لیے اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت زیادہ نہیں ہے۔ لیکن کل شب جمعہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ مجھے پھر دوبارہ ترجمہ کرنا پڑے، چونکہ ویکینڈ کے تعلق سے کچھ حضرات ایسے ہوں گے جو نئے آئیں گے، اور پھر کل اس میں ایک گفتگو کا موضوع بھی بدلنا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہماری گفتگو جو ہے وہ آیہ مبارکہ کے اس جز سے متعلق ہے، لقد ارسلنا رسلنا، ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ کل کی گفتگو آپ کے ذہنوں میں ہے، میں اس گفتگو کو صرف اتنا آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کو اپنے ذہن میں ایک دفعہ پھر دہرائیے گا میرے ایک جملے کے ساتھ، کیونکہ آج ہماری گفتگو جو ہے وہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کمال رسالت کو حضور کی اس نسبت سے اور اس معنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اس کا تعارف کرانا ہے کہ جب ایسی کامل، ایسی جامع، ایسی مستجمع الصفات کہ ساری صفتیں اللہ کی جس میں جمع ہو گئی ہوں، ایسی ذات جب شریعت لے کر آئے، یقینی طور پر وہ شریعت کچھ ایسے وصف رکھتی ہے جس میں خاص طور پر دو وصف بڑے اہم ہیں۔ پہلا یہ وصف ہے کہ یہ شریعت پہلے آنے والی سابقہ جتنی بھی شریعتیں ہیں ان سب کو منسوخ کرنے والی ہے، یعنی ان سب کی ناسخ ہے۔ اور جب کوئی قانون، کوئی شریعت اپنے سے قبل کے کسی قانون یا شریعت کو منسوخ کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو کچھ اس شریعت میں یا اس قانون میں یا اس آئین میں یا اس دین سے متعلق باتیں تھیں وہ سب اس میں موجود ہیں، اور چونکہ منسوخ کیا ہے تو اس کا بھی احاطہ کرتی ہے، اور اس کے بعد آنے والے زمانے تک کے لیے اس کا احاطہ ضروری ہے۔ اس جامعیت کو صرف آج آپ ایک پہلو سے دیکھیں گے، کہ کل میں اپنے دوسرے حصے کو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ رسالت کی جامعیت آج مجھے ہر حالت میں ختم کرنا ہے ایک خاص رخ کے ساتھ۔ تو ایک وصف یہ ہے کہ یہ اپنے سے سابق جو شریعتیں ہیں، شریعت جناب نوح علیہ السلام ہے، شریعت جناب موسیٰ علیہ السلام ہے، شریعت جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے، شریعت جناب ابراہیم علیہ السلام ہے، ان سب کو ناسخ ہے۔ اور شریعتوں کی ناسخ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جو کتابیں آئی ہیں، جو صحیفے آئے ہیں، ان سب کی بھی ناسخ ہے۔ یہ بات ذرا سا ذہن میں رکھیے گا۔ اور ناسخ اسی وقت ہوگی جب ان کی ایک ایک چیز موجود ہو اس کے اندر۔ دوسری چیز خاص بات یہ ہے اس کی کہ چونکہ یہ شریعت قیامت تک باقی رہنے والی ہے، لہذا اس میں قیامت تک آنے والی انسانیت کے تقاضوں کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے مشیت نے کوئی پہلو ایسا چھوڑا نہیں ہے کہ جس کا احاطہ نہ کیا گیا۔ لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ میں تصور آپ کے ذہن سے نکالنا چاہتا ہوں کہ ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید میں اجمال ہے، یعنی اجمال کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہر چیز کو مختصر طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔
ظاہر ہے کہ اتنی سی کتاب کہ اگر آپ چاہیں تو بڑی آسانی سے سہولت سے ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کے رکھ سکتے ہیں، اس میں تمام تفصیلات نہیں آ سکتی، لیکن اس سب کے باوجود کامل اور اکمل شریعت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم کے ساتھ یہ دین بھی مکمل، شریعت بھی مکمل۔ لیکن میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ تفصیلات آپ کو نہیں ملیں گی۔ آج کل کا زمانہ، ہمارے جتنے بیشتر 21ویں صدی سے قریب تر کے نوجوان ہیں، وہ عموماً ہر مسئلے میں کہتے ہیں صاحب قرآن سے بتائیے۔ جناب اگر قرآن سے بتانے والی بات ہو جائے تو آپ 3 رکعت نماز مغرب کی جو پڑھتے ہیں یہ نہیں بتائی جا سکتی قرآن سے۔ یہ فجر میں 2 رکعت پڑھتے ہیں نہیں بتائی تھی قرآن سے۔ قرآن یہ تو بتائے گا کہ اللہ نے کیا طیب رکھا ہے، کیا حلال رکھا ہے، حرام رکھا ہے، لیکن اب طیب کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ رسول بتائے گا۔ طیب، حلال، حرام، مکروہ، یہ سب چیزیں ہیں بیان میں، لیکن اب کیا ہے وہ؟ یہ رسول بتائے گا۔ نماز کا حکم ہے، لیکن نماز کی جتنی تفصیلات ہیں، رکعات ہوں، رکوع ہوں، یہ سب رسول سے مطلب یہ کہ قرآن کے ساتھ، شریعت کے ساتھ شاہرے بھی ضروری ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، شاہرے بھی ضروری ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ۔ تو شریعت ہی جامع اور مکمل نہیں ہے بلکہ شاہرے بھی جامع اور مکمل ہے۔ آپ درود پڑھیں ایک مرتبہ تو میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بات مؤدبانہ طریقے سے کہنا چاہتا ہوں اپنے سامعین کرام سے کہ میں جب ممبر پر آتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میری مجلس میں ملائکہ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے فرشتوں کی، انسانوں کی کم ہوتی ہے جب میں ممبر پہ ہوتا ہوں۔ سامعین میں ملائکہ زیادہ ہوتے ہیں، پھر الحمدللہ آپ حضرات تشریف لاتے ہیں تو آپ کے آنے سے تعداد ان کی بڑھتی ہے، اس لیے کہ ہر ایک کے ساتھ 2 آتے ہیں۔ تو بہرحال گزارش صرف اتنی سی ہے کہ 10:05 پر یا 10 بجے ٹھیک مجھے بیٹھنا ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ورکنگ ڈیز ہیں، لیکن 5 منٹ قبل 5 منٹ بعد اگر ذرا سا بھی ہم خیال رکھیں، آپ کا دین جتنا وقت کی پابندی بتاتا ہے، بڑے دکھ کی بات کہنا پڑتی ہے مجھے دکھ کے ساتھ کہ جتنا آپ کے دین نے وقت کی پابندی کا خیال رکھا ہے، کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جو بغیر پابندی وقت کے ہو۔ ہر عبادت میں یا آپ کو پریکٹیکل ایک طرح کی ٹریننگ دی ہے شریعت نے، لیکن عجیب بات ہے کہ جتنا ہم کو پابند کیا گیا ہے وقت کا، اتنا ہی ہم وقت کی پابندی سے دور ہیں، وقت کی پابندی سے دور ہیں۔ ورجینیا امریکہ میں جہاں میں جاتا رہا، وہاں ایک پاکستان کی ڈاکٹر ہیں اسلام آباد سے، MBBS ڈاکٹر ہیں، اور انہوں نے جینیٹکس میں PhD بھی کیا ہوا ہے، چنانچہ وہاں کی میڈیکل یونیورسٹی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جینیٹکس ہے، اور الحمدللہ مومن ہے۔ ڈاکٹر تاثیر صاحب نام ہے۔ تو جب میں لاسٹ ٹائم گیا تھا، جو کہ 3 سال سے میں نہیں جا پا رہا، تو اس سے قبل جب میں گیا تھا تو ڈاکٹر صاحب اسلام آباد آئے ہوئے تھے۔ میں جس دن پہنچا وہاں تو مجھ سے 2 دن پہلے وہ واپس آئے تھے۔ بڑی محبت فرماتے ہیں۔ جینیٹکس کے سلسلے میں نے کافی ان سے معلومات بھی لی، اور ان کی ایک کتاب تھی وہ بھی انہوں نے مجھے دی، حالانکہ باہر سبجیکٹ میرے لیے بالکل نیا سا تھا، لیکن نیا نہیں تھا۔ جب میں نے ان کو بتایا تو وہ بھی اچھل گئے کہ اچھا یہ رخ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ میں نے ان سے ایک عجیب بات کہی تھی، خیر چھوڑیے اس بات کو، وقت مجھے بچانا ہے، توجہ رکھیں ذرا سا۔ تو انہوں نے ایک بات کہی مجھ سے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ اسلام آباد سے تشریف لا رہے ہیں، ذرا یہ بتائیے کہ یہاں کی سوسائٹی میں اور وہاں کی سوسائٹی میں آپ نے فرق کیا محسوس کیا؟ تو انہوں نے بڑا لطیف جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کو اسلام کے خلاف عمل کرتے ہوئے دیکھنا ہے تو آپ کے ملک میں دیکھیں، اور غیر مسلموں کو
اسلام کے قوانین پر عمل کرتے دیکھنا ہے تو ہمارے سوسائٹی میں دیکھیں. یہ دکھ کی بات ہے، یہ حقیقت ہے جو کچھ انہوں نے کہا ہے، بالکل حقیقت ہے. وہ حضرات جو وہاں ہو آئے ہیں، امریکی معاشرے سے واقف ہے، ٹھیک ہے، وہاں ہے وہ باتیں بھی ہیں کہ جو ہمارے ہاں اجازت نہیں ہے، لیکن اس کے برخلاف جو اسلام کی باتیں ہیں وہ سب ان کے یہاں موجود ہیں. تو عزیزان محترم، آپ کا دین، آپ کی شریعت بڑی جامع شریعت ہے، بڑا جامع دین ہے، اور اس کے خاص وصف ہے جو کسی مذہب میں کسی شریعت میں نہیں ملے گا آپ کو، کہ آپ کی شریعت نے اپنے آپ کو آپ کی حالت اور کیفیت کے مطابق ڈھالا ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ یعنی یہ نہیں لگایا کہ آپ کو ویسا بنانا چاہتی ہے، نہیں، سختی نہیں ہے، فلیکسیبلٹی ہے اس کے اندر، لچک ہے. اگر آپ بیمار ہیں، بھئی کھڑو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیجئے، لیٹ کے پڑھ لیجئے، روزے نہیں رہ سکتے بعد میں رکھ لیجئے گا. اتنی فلیکسیبلٹی ہے، اتنی لچک ہے. بہر اللہ وہ طرف درود پر ذرا تو آگے بات بڑھاتے ہیں. گفتگو ہماری سرکار کے تعلق سے، ہدایت یعنی ہر ادھر سے آنے والا مہدی آتا ہے اور ہمارے تعلق سے ہادی بنتا ہے. یہ تو آپ کے ذہن میں ہے نا جملہ وغیرہ. ہر آنے والا مہدی ہے اور ہمارے لیے ہادی بنتا ہے. اس تعلق سے جتنے انبیاء ہیں ان سب پر ایمان لانا جزو ایمانی ہے. کسی ایک سے بھی انکار کر دیا جائے تو یہ نہیں کہا جائے کہ ایمان ناقص ہو گیا، بلکہ کفر آ جائے گا ثابت. عجیب بات میں نے کہہ دی. کسی ایک سے بھی انکار کر دیا جائے تو کہا جائے گا کفر آ گیا ہے. کیوں؟ دیکھیے ایک عجیب پہلو آپ کو دے رہا ہوں. اس لیے کہی یہ بات میں نے آپ سے کہ کفر میں فریکشن نہیں ہوتی. یعنی یہ نہیں ہے کہ 100 اگر ہیں شرطیں تو 99 مان لے آدمی، ایک نہ مانے تب بھی کافر. سمجھیے اس بات کو. یعنی 100 شرطیں ہیں ایمان کی، اگر تو 100 میں سے 99 مان لی، ایک نہیں مانی، تو جز کا بھی انکار اگر ہو جائے تو کافر ہے، اور کل کا انکار ہو جائے تب بھی کافر ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ آپ کے دین میں کسر یا فریکشن نہیں ہوتی. اگر جزوی انکار کریں تب بھی کفر ہے، اور مطلق انکار کریں تب بھی کفر ہے. اگر ہم سارے نبیوں سے انکار کر دیں تب بھی کفر ہے، کسی ایک نبی کا انکار کر دیں تب بھی کفر ہے، پورے قرآن سے انکار کر دیں یہ بھی کفر ہے، قرآن کے کسی ایک آیت سے انکار کر دیں یہ بھی کفر ہے. ارے آیت تو کجا حضور والا، اگر بسم اللہ سے انکار کر دیں، اور اس کو سمیٹیے تو اگر اس نقطے سے انکار کر دیں جو بسم اللہ کی بے کے نیچے ہے تو یہ بھی کفر ہے. تو بہرحال کفر کے تعلق سے ذہن میں رکھیے گا. تو اب تمام نبیوں پہ لانا ایمان ضروری ہے. اب آئیے ذرا سا حضور کے تعلق، میں بات کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن وقت میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور میں آج مجلس وقت کے اندر ختم کرنا چاہتا ہوں. عزیزان محترم توجہ رکھیے گا ذرا سا. میں سرکار کی جامعیت اور عظمت کا تعارف آپ سے کرا رہا ہوں. جہاں جہاں حضرات تشریف فرمائے توجہ رکھیں گے ذرا سا. عزیزان محترم، پورے قرآن مجید میں آپ دیکھیے گا، اگر آپ نہیں توجہ کیے تو الف لام میم سے لے کر والناس تک جہاں جہاں بھی پروردگار عالم نے حضور کے سلسلے سے آپ کے دنیا میں آنے کے تعلق سے گفتگو کی ہے، پورے قرآن میں
تو 3 میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کیا ہے. پورے قرآن کے اندر 3 میں سے ایک لفظ استعمال کیا حضور کے تعلق سے. کون کون سے لفظ ہیں وہ سنیے ذرا سمجھ سے. میں پھر ایک ایک 2 آیتیں پڑھوں گا آپ کے سامنے. ایک لفظ ہے جاء، ایک لفظ ہے جاء. دوسرا لفظ ہے بعث، تیسرا لفظ ہے ارسلہ. پورے قرآن کو اب آپ توجہ سے پڑھیں تو جہاں حضور کا ذکر ہو آپ خود دیکھیے گا کہ ان میں سے کوئی ایک لفظ آیا ہے. اور پورے قرآن مجید میں بہت توجہ تمام حضرات کی، پورے قرآن مجید میں خلقہ یعنی پیدا کیا اس کے تعلق سے ایک مقام پر ذکر ہے، اور وہاں بھی ذکر ویسا نہیں ہے جیسا ہمارے متعلق ہے. اس فرق کو سمجھیے ذرا سا بہت توجہ. میں عرض کروں گا ابھی آپ کے سامنے. آپ نے محسوس کیا یعنی رسول کے لیے 3 لفظ ہیں جاء، بعث، ارسلہ. ٹھیک، میں آئیے آپ کے سامنے ایک ایک 2 آیتیں پڑھ دوں. مل کے ذرا درود پڑھیں آپ حضرات تو عرض کرتا ہوں. سورہ مائدہ 15 نمبر آیت کا نشان. قد جاءکم من اللہ نورا وکتاب مبین. اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نور مجسم آ گیا ہے اور کتاب مبین لے کر آیا ہے. یہ سورہ مائدہ ہے. سورہ بقرہ 101 نمبر کی آیت. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. ترجمہ سنیے. جاء ولما جاءہم، اور جب آیا ان کی طرف، ان کے پاس، رسولاً اولو العزم رسول، کہاں سے آیا؟ من عند اللہ، اللہ کے پاس سے. اور اس نے تصدیق کی ان کتابوں کی جو اہل کتاب کے پاس پہلے سے موجود تھیں، یعنی توریت، زبور اور انجیل. تو ان اہل کتاب نے کیا کیا وہ سنیے ذرا سا. بڑا لطیف مقام ہے، یہ ایک الگ موقع ہے اس کی وضاحت صرف ترجمے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یعنی یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ یہود و نصارہ، یہود اور نصارہ یعنی جناب موسیٰ کے فالوور اور جناب عیسیٰ کے ماننے والے، یہ انتظار کر رہے تھے کہ جس نبی، عظیم نبی کا، بڑے مرتبے والے نبی کے بارے میں ان کی کتابوں میں تذکرہ ہے، وہ نبی بھی بنی اسرائیل سے آئے گا. یہ منتظر تھے اس بات کے لیے. لیکن اللہ کی مصلحت کہ جتنے نبی آئے وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل سے آئے، لیکن آخری نبی کو اللہ نے بنی اسماعیل سے مبعوث کر دیا. آخری نبی بنی اسماعیل سے آیا. بس اب جیسے بنی اسماعیل سے آیا تو وہ جو ایک حسد ہوتی ہے انسان کے اندر، ایک جلن ہوتی ہے انسان کے اندر، وہ درمیان میں آ گئی. قرآن نے کتنے لطیف انداز میں بات کی، ذرا سنیے آپ سے کہ جب وہ رسول آیا
کہ جس کا انتظار کر رہے تھے. بڑا لطیف اشارہ ہے، ذرا دیکھیے گا. مجھے صرف دو آیتیں پڑھنا ہے میرا کیس کو. تو کیا ہوا؟ نبذ فریقا من الذین اوتوا الکتاب، تو جو کتاب پہلے سے رکھتے تھے انہوں نے اپنی کتابوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. ذرا اشارہ دیکھیے کتنا دیر. نبذ فریقا من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب یعنی عیسائیوں نے انجیل کو، یہودیوں نے توریت کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا. کانہم لا یعلمون، اور ایسے ہو گئے جیسے اس رسول کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں تھے. محمد والے محمد صلی اللہ. اب ہر آیت مسئلہ چاہتی ہے وضاحت، لیکن مجھے وقت کے ساتھ آج آپ سے گفتگو کرنا ہے. ذہن میں رکھیے گا، یہاں بڑے لطیف اشارے تھے، لیکن اس کا میں ایک بات کہوں گا انشاءاللہ بعد میں چل کے. آپ نے جا کے مطلب سمجھ لی. دو جگہ میں نے آیت دی ہے جا کی، کئی آیتیں ہیں مگر دو پہ اکتفا کی ہے. اب آئیے دوسرا لفظ بعثا. هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم، سورہ جمعہ. بعثا کی لفظ آ گئی. لقد من اللہ اذ بعث فیہم رسولا، 164 نمبر کی آیت سورہ آل عمران کی، وہاں بعث آ گیا. چھوٹا چھوٹا جز پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. بات آ گئی آپ کے سامنے. جا آ گیا، بہت توجہ رکھیں گے ذرا سا. بعث آ گیا. اب آئیے ارسلہ. ارسلہ کے لیے میں دو آیتیں نہیں دوں گا کیونکہ ایک ہی آیت تین جگہ آ گئی ہے. تین جگہ آئی ہے وہی آیت، پہلا حصہ، دوسرا حصہ بدل دیا ہے اللہ نے. تین جگہ آئی ہے، آیت ایک ہی ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. کہاں کہاں آئی ہے؟ سورہ توبہ میں ہے، وہاں اس کا نشان ہے 34. سورہ صف میں ہے، وہاں اس کا نشان ہے 9. سورہ فتح میں ہے، وہاں اس کا نشان ہے 28. آیت ایک ہی ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ وہ ہے کہ جس نے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا. تاکہ سارے ادیان پر غالب آ جائے. یہ تین جگہ آیت میں نے بتا دی آپ کے سامنے. ارسلہ کے معنی سمجھ گئے آپ. اب آئیے رضوان محترم، میں نے آپ کے سامنے آیتوں کی تلاوت کی، لیکن اب میں ذرا سا اس مقام سے متعارف کرانا چاہتا ہوں کہ جس کے لیے میں نے اتنا آپ کو آیتوں کے ساتھ لے کے چلا ہوں اتنی دور تک. رضوان محترم پھر سن لیجئے. پہلا لفظ کون سا ہے؟ جاء ہے نا، متوجہ نا آپ؟ جاء. دوسرا لفظ کون سا ہے؟ بعثا. تیسرا لفظ کون سا ہے؟ ارسلہ. معنی کیا ہے ان کے؟ جا کے معنی آیا. تمام حضرات کی توجہ. جا کے معنی آیا، بعثا کے معنی بھیجا، ارسلہ کے معنی پیغام کے ساتھ بھیجا. ارسلہ کے معنی پیغام کے ساتھ بھیجا، بعثا کے معنی بھیجا، جا کے معنی آیا. آپ نے سن لیا؟ معنی سمجھ آ گئی؟ کوئی اس میں گنجائش ایسے نہیں کہ ذہن میں کوئی الجھن ہو. جا کے معنی آیا، بعثا کے معنی بھیجا، ارسلہ کے معنی پیغام کے ساتھ بھیجا. واضح ہوئی بات؟ جب بات واضح ہو گئی تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب یہ کہا مشیت نے کہ آیا، تو یہ آیا بتلا رہا ہے کہ یہاں آنے سے پہلے کہیں تھا. عظمت دیکھیے گا سرکار کے تعلق سے. بھائی ہے نا یہ بات؟ بھائی میں کراچی سے آیا ہوں، بات واضح نہیں واضح ہوئی؟ آیا کے معنی کہیں تھا، ابھی طے کریں گے کہاں تھا. تو دیکھیے کہاں تھا ابھی طے کرتے ہیں اس کو. بعثا کے معنی بھیجا، یہ بھی وہی معنی ہے. اگر نہ ہوتا تو بھیجا کیسے جاتا؟
اور ارسلہ کے معنی پیغام کے ساتھ بھیجا، یعنی پیغام بھی تھا، پیغام لانے والا بھی تھا۔ مل کے درود پہ پڑھتے ایک مرتبہ ذرا سے آواز رہے۔ غور کریں آپ، بہت توجہ آپ کی طرف۔ اب یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ یہاں آنے سے پہلے کہیں تھے، اب یہ تعین کرنا ہے کہ کہاں تھے۔ گفتگو کو آج ختم کرنا ہے، توجہ رکھیے سر، یہ تعین کرنا ہے کہاں تھے۔ آیت کے اندر خود موجود ہے، میں اور آیت کو لینا نہیں چاہتا، کیا کہا آیت نے، سنیے ذرا سمجھ سے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب عظیم المرتبت رسول آیا اللہ کی اندیت یعنی اللہ کے پاس سے، کہاں سے آیا؟ نہیں، ابھی عظمت سمجھ میں نہیں آئے گی، ابھی عظمت سمجھ میں نہیں آئے گی، علمی گفتگو ہے، میں چاہتا ہوں بچے کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے اللہ کے جو نام ہیں، جو نام ہیں اللہ کے، ان کی کتنی تعداد ہے؟ کتنے نام ہیں اللہ کے؟ اللہ کے نام کتنے ہیں؟ اللہ کی ذات کا نام ایک ہے، بہت شکریہ آپ کا، لیکن صفاتی نام کتنے ہیں؟ 99۔ ٹھیک، چلیے، لیکن امام فخر الدین رازی نے 3000 نام بتائیں، اور انہوں نے کہا ہے اپنی تفسیر میں کہ 1000 نام وہ ہیں اللہ کے کہ جو فرشتوں کے ورد میں ہیں، 1000 وہ ہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام جن کا وظیفہ کرتے رہے، 300 زبور میں، توریت میں، 300 زبور میں، 300 انجیل میں، 99 قرآن میں، ایک وہ ہے جو اللہ کے علم میں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے اس کا۔ ذرا ذہن میں رکھیے گا، یہ تفسیر ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے ایک بات کہہ دوں آپ سے، آپ کا جواب چاہیے مجھے کہ کیا اللہ کے صرف 3000 نام ہیں؟ بھئی 99 تو بہت کم تھے، میں تو 3000 پہ جا رہا ہوں، بات کیا اللہ کے صرف 3000 نام ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بتائیے نا، جواب دیجیے ہاں یا نہیں۔ جی نہیں، اس لیے کہ اگر 3000 میں محدود کر دیں تو پھر خدائی جا رہی ہے، اس لیے کہ جو محدود ہو جائے کسی بھی اعتبار سے وہ خدا نہیں رہے گا۔ درود پر دیکھ مرتبہ آواز میں سنا۔ اب یہ جو بھی انہوں نے کہا، مجھے اس سے بحث نہیں کرنا، نہ اس پہ تنقید کرنا ہے، میں تو اب اللہ اب ذرا سا ذہن رکھیے گا، صفاتی نام جتنے ہیں، بھئی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ علیم کے پاس سے آیا ہے؟ کیوں نہیں کہا یہ کیوں نہیں کہا کہ قدیر کے پاس سے آیا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ رب کے پاس سے آیا ہے؟ یعنی کوئی صفاتی نام نہیں رکھا، بلکہ جب بتایا کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے تو کیا کہا؟ اللہ کی اندیت سے، یعنی اللہ اس کا اسم ذات ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اللہ اس کا اسم ذات ہے، اس نے کوئی اس میں صفت نہیں رکھا۔ اگر اس میں صفت رکھتا تو یہ ثابت ہوتا کہ جو اس میں صفت ہے اسی صفت کے ساتھ آیا ہے۔ اگر علیم کہتا تو علم کے ساتھ آیا ہے، قدیر کہتا تو قدرت کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، مل کے درود پڑھ دے ایک مرتبہ آواز میں۔ اب کہا اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ کے پاس سے آیا ہے، تو اب جتنی صفات بھی اللہ کی ہیں
ان سب کا مظہر کامل بن کر آیا ہے. درود پڑھ دے ایک مرتبہ. عزیزان محترم، میں مضمون کو پھیلانا نہیں چاہ رہا. اچھا، کتنے عرصے وہاں رہا اللہ کے پاس؟ کتنے عرصے رہا ہے بتا دیجئے نا. معلوم ہے آپ کو؟ کسی کو پتا ہے اس مجمع میں؟ یہ مجمع کیا کسی کو نہیں معلوم کتنے عرصے رہا وہاں پہ. اتنا معلوم ہے کہ اول مخلوق تھا. اول مخلوق تھا. دے دیں آپ سے. آئیے تھوڑا سا ایک سہارا مل جاتا ہے. ہمارے ہاں کی تفسیر ہے اور ہمارے برادران اسلامی کی تفسیر ہے. میں پہلے اپنے ہاں کی تفسیر سے آپ سے عرض کر دوں. ہمارے ہاں کی تفاسیر میں ایک اشارہ ملتا ہے تعین نہیں ہو سکتا. اشارہ ملتا ہے کہ سرکار نے ایک مرتبہ جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل نے کہا یا اللہ کے رسول مجھے عمر تو نہیں معلوم اپنی، لیکن ایک بات جانتا ہوں. کہا وہ کیا؟ کہا ایک تارا 30,000 سال کے بعد چمکا کرتا تھا اور میں نے اس کو 30,000 مرتبہ دیکھا ہے. تو آپ نے مسکرا کے کہا اے اخی جبریل وہ ہمارا ہی تو نور تھا جو تم دیکھتے رہے ہو. ہمارے یہاں 30,000 ہیں، 30,000. اور ہمارے برادران اسلامی کی تفاسیر آپ دیکھیں گے، تفسیر نعیمی دیکھیں، تفسیر روح البیان دیکھیں اور یہ تفسیر امام رازی دیکھیں، فخر الدین رازی. اس میں لکھا ہے کہ جبریل نے جواباً یہ کہا کہ ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، میں اب تک اس کو 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. تب آپ نے کہا کہ وہ ہمارا نور تھا، وہ ہمارا نور تھا. اب مجھے اس بحث میں نہیں پڑھنا ہے، ذرا ذہن رکھیے کیونکہ میں بات کو کہیں اور لے جانا چاہتا ہوں. آج یہ چاہتا ہوں کہ کم سے کم ایک تصور آپ کے پاس رسالت کے کمال کا پہنچ جائے. عزیزان محترم، کمال رسالت کا، جامعیت کا پہنچ جائے کہ کتنی کمپریہنسو شخصیت تھی آپ کی. ورنہ مولا کائنات نے وضاحت کی ہے، ہماری کتاب میں عین الحیات کے اندر موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلقت کے بعد 12 حجابوں میں رکھا. اس کی تفصیل ہے مگر میں اس سے آج کی حد تک معافی چاہتا ہوں آپ سے کہ پہلے حجاب میں 12,000 سال، اس کے بعد 11,000 پہ 30. ہر حجاب کی تسبیح الگ ہے کہ جس حجاب میں رہے کیا تسبیح کی. اور مولا نے فرمایا کہ جو حضور تسبیح کرتے تھے ملائکہ تسبیح سیکھتے تھے. بہرحال مجھے اس بحث میں نہیں جانا. عزیزان محترم، اب آپ نے یہ محسوس کر لیا کہ کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے. بات واضح ہوگی نہیں واضح ہوگی؟ اب اگر اللہ کی طرف سے آنے والا رسول جس کا فخر ہے یہ کہ اللہ نے کہا ہم نے اس کو بھیجا ہے، یہ ہمارے پاس سے آیا ہے، اب اگر وہ ناقص آتا ہے، نہیں میں دوسرا جملہ کہتا ہوں آپ سے، مجھے یہ بتائیے کہ کسی حکومت کی طرف سے کوئی کمشنر آتا ہے بن کر یہاں، ایمبیسیڈر آتا ہے، تو وہ یہاں آنے کے بعد حاصل کرتا ہے تعلیم، یا جہاں سے آیا ہے وہاں تمام شرطیں پوری کر کے آتا ہے؟ بھئی کوئی حکومت کسی ناقص کو بھیجتی ہے؟ نہیں بھیجتی. کیوں؟ اسی کہ اگر ناقص آ جائے تو اس کی غلطی نہیں ہے. دنیا سمجھے تو صحیح مقام رسالت کو، سمجھے دنیا مقام رسالت کو. نہیں ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا. آئیے میں قرآن ہی سے آپ کے لیے ایک موقع فراہم کر رہا ہوں تاکہ آپ دیکھیں اور پہچانے بات کو. توجہ رکھیے گا ذرا سا ذہن محترم. یہ 3 لفظیں آئی ہیں پھر سنیے مجھ سے، جاء
باسا ارسلا، جا کے معنی آیا ہے، آیا ہے نہیں، آیا. باسا کے معنی بھیجا، ارسلا کے معنی پیغام کے ساتھ بھیجا، رسالت کے ساتھ بھیجا. بس اب یہ آخری لفظ ایک جگہ آ گیا ہے قرآن مجید میں، وہ میرے لیے مقام ہے جس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. بہت توجہ کہ آخری لفظ آ گیا ارسلا. اب میں اپنے سارے مجمع سے گزارش کروں گا کہ پہلے تو ایک مرتبہ درود پڑھیں آپ حضرات. بہت توجہ آپ حضرات کی. اب جب آپ نے درود پڑھ لیا تو اب میری گزارش ہے کہ ہر شخص اپنے مقام پر سورۃ الفیل کی تلاوت کرے. اپنے مقام پر کی تلاوت کر لی. تلاوت آپ نے اچھا، آپ نے بھائی صاحب نے ابتدا بتا دی، اس ابتدا کے بھی سن لیجیے مجھ سے ذرا سا. یہ واقعہ جس کے بارے میں یہ سورہ نازل ہوا ہے یہ 570 ہجری کا ہے. کون سا واقعہ؟ نہیں، عام الفیل نہیں حضور، عام الفیل تو سال بنا ہے اس سے. یعنی خانہ کعبہ پر یمن کے حکمراں، عیسائی حکمراں ابرہہ کا ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ حملہ، یہ 570 ہجری کا ہے واقعہ. عیسوی، ہاں ہجری کہہ رہا ہوں، معافی کیے، عیسوی کا ہے. اور حضور کی ولادت اس کے بعد کی ہے. اور قرآن کہہ کیا رہا ہے؟ پڑھیے ذرا سا بھائی. بس علم ترا، قرآن کہہ کیا رہا ہے؟ حبیب کیا تم نے دیکھا؟ یعنی واقعہ ولادت سے پہلے کا ہے. پروردگار عالم کہہ رہے ہیں اپنے حبیب سے، حبیب کیا دیکھا وہ واقعہ؟ نہیں دیکھا. بالکل، بہت توجہ آپ کی، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، آپ کا شکریہ بھائی صاحب. لیکن مجھے جہاں آپ کو لے جانا ہے وہ سنیے ذرا سا مجھ سے. تفصیل آپ کے سامنے ہے، مجھے نہیں بتانا اس کو. آخری آیتیں دیکھیے، میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے رحمت سے بچانے کے لیے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. توجہ تمام حضرات کی، بہت توجہ رکھیے گا. ارسلہ یہ وہی لفظ ہے جو رسول کے لیے استعمال ہوا ہے. کیا ہوا؟ قرآن نے کہا، اللہ کا ارشاد کہ جب ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ، تھوڑی سی تاریخ بتا دوں آپ کو، جب ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ آیا اور اتنا قریب ہو گیا کہ کعبۃ اللہ کی دیواریں صاف نظر آنے لگیں، تو اس نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ سب مل کے حملہ کریں. ادھر ابرہہ کی فوج آگے بڑھی، ادھر کعبے کی مغرب کی سمت سے. بہت توجہ تو حضرات کی، کعبے کی مغرب کی سمت سے، مغرب کی سمت سے چھوٹے چھوٹے پرندے جن کو ابابیل کہتے ہیں، اللہ نے کہا ہم نے ارسلہ علیہم، ہم نے ان پر بھیجا. کس کو بھیجا؟ طیرن ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو جن کا نام ہے ابابیل. ابابیل دیکھے آپ نے نا؟ اگر بچوں نے نہیں دیکھے تو بس اتنا سا چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، اتنے بڑے سائز میں، کالے رنگ کا ہوتا ہے، نیچے اس کے سفید پر بھی ہوتے ہیں، دھبے لائنیں ہوتی ہیں. اور آج بھی جو حضرات حج پہ جا چکے ہیں یا عمرے کے لیے گئے ہیں، انہوں نے مغرب کے قریب کچھ ابابیل دیکھے ہوں گے. وہاں وصف یہ ہے کہ جتنے ابابیل ہیں وہ
کعبۃ اللہ کی جو خاص عمارت ہے اس کے چاروں طرف پرواز کرتے ہیں، اس کے اوپر پرواز نہیں کرتے. آج بھی یہ بات ہے. توجہ آپ کی ذرا سی، توجہ آپ کی ذرا سی. کیا کہا قرآن مجید نے؟ اللہ نے کہا ہم نے ہاتھیوں والے لشکر پر مغرب کی سمت سے، کعبے کی مغرب کی سمت سے کیا بھیجا؟ چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا. ان کے پاس کیا تھا؟ بہت توجہ تمام حضرات کی. کیا تھا ان کے پاس؟ ان کی چونچ میں، بیک میں اور پنجوں میں ایک ایک چھوٹا چھوٹا سنگریزہ پتھر کا ٹکڑا. یعنی کتنے ہوئے ہر ایک ابابیل کے پاس؟ 3. ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں. بہت توجہ. قرآن نے کیا کہا؟ ہم نے ہاتھیوں والے لشکر کے خلاف ابابیل پرندے بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ جو اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے پتھر لیے ہوئے تھے. ایک چونچ میں تھا، 2 پنجوں میں تھے. اور ان ابابیل نے ان پتھروں کو گرایا. توجہ آپ کی، پتھروں کو گرایا. اور اتنا کامیاب یہ نشانہ رہا کہ جو پتھر جس پر گرا، سوار بھی اور ہاتھی بھی. لیکن آپ کے دھیان میں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اس پورے لشکر کو ایسا بنا دیا جیسا کھایا ہوا بھوسا. بس عزیزان محترم، میں اب ذرا سی وضاحت کر دوں تفسیروں کے سامنے سے روشنی میں. بہت توجہ آپ کی. یعنی کمال کی بات یہ ہے کہ ہر ابابیل کے پاس 3 سنگریزے تھے. 3. اور جتنے افراد تھے اس لشکر میں، ان سب پر ایک ایک سنگریزے نے کام دکھا دیا. یعنی کیا مقصد؟ یعنی جتنے افراد تھے ابرہہ کے لشکر میں اتنے ہی سنگریزے استعمال ہوئے. بہت توجہ آپ کی. اتنے ہی سنگریزے استعمال ہوئے. اور لطیف بات یہ ہے، تمام حضرات سے گزارش کر، لطیف بات یہ ہے کہ مشیت نے کیا حکم دیا ان کو کہ تم سنگریزے لے کر جاؤ اور ایک ایک کر کے گرا دو، پھینکنا نہیں. ذرا توجہ رکھیں ذرا سا اس بات کی طرف. یعنی میں آسان کر دوں انگریزی میں ترجمہ کر کے. یعنی کیا کہا مشیت نے؟ ڈراپ کرنا ہے، تھرو نہیں کرنا ہے. توجہ رکھیں ذرا. یعنی ڈال دینا ہے، پھینک کر مارنا نہیں ہے. پالنے والے یہ پھینک کر کیوں نہیں مارا؟ تو نے کہا، حکم دیا ان کو. کہا اگر ایسا حکم دیتا تو اس میں پرندوں کی قوت اور طاقت شامل ہو جاتی. میرے بھیجے ہوئے تھے، میں اپنی طاقت چاہتا تھا دکھانا. میں اپنی طاقت چاہتا دکھانا. تو جتنے پرندے، ان سب کے ذریعے سے اللہ نے اتنی ہی کنکریاں استعمال کروائیں جتنے سپاہی تھے. ایک کنکری سے ایک سپاہی. اور اب سنیں ذرا سا. اب رہا اپنے ہاتھی پر، جس کا نام تھا محمود، سوار ہو کر جب لشکر کا یہ حال دیکھا تو بھاگا. اور جب بھاگا تو ایک ابابیل اس کا پیچھا کرتا ہوا چلا. نہیں غور کیا میں نے؟ پوری بات بتا دی آپ کو. یعنی ابابیل بھی پہچانتا تھا